السلام علیکم۔ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں میر تقی میر کی دوسری غزل، اور آئیے شروع کرتے ہیں پہلے شعر سے، جس کو مطلع کہا جاتا ہے۔ جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس میں یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ اس شعر میں شاعر انسان کے نصیب کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں جتنا بھی تکبر اور غرور کر لے اپنے مقام کا، اپنے سٹیٹس کا، یہاں تک کہ وہ اس دنیا میں ایک بادشاہ بن جائے، لیکن اس کا نصیب یہ ہے کہ اس کو ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور وہ جو اپنی تاجوری کا تکبر اور غرور کر رہا ہے وہ کسی کام نہیں آئے گا۔ یہاں پہ میر تقی میر نے آج کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کو انہوں نے زندگی کے معنی میں استعمال کیا ہے، اور کل سے ان کی مراد موت ہے، اور کوئی بھی انسان اس موت سے بچ کے نہیں جا سکتا، اس لیے زندگی کو موت کی امانت سمجھنا چاہیے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے پھر اس کے گھر والے اس کا غم مناتے ہیں، جس کو انہوں نے یہاں پہ نوحہ گری لکھا ہے۔ آسان لفظوں میں ان سے مراد ان کا اس شعر میں یہ کہنا ہے کہ ہمیں کسی بھی قسم کا اپنے مورل سٹیٹس پہ غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے ایک دن مرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ اس شعر میں آفاق سے مراد دنیا کی ہے۔ اس شعر میں میر تقی میر یہ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں ہر شخص اکیلا ہی آیا ہے اور وہ اکیلا ہی جائے گا، اور آگے سوال کرتے ہیں کہ اس دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے جو زندہ گیا ہے واپس، مطلب کہ کوئی ایسا شخص جو دنیا میں آیا ہو لیکن وہ مرا نہ ہو۔ اور شاعر آگے کہتے ہیں جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اسباب جمع کرنے لگ جاتا ہے۔ اسباب سے مراد ہے مال و دولت۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہر انسان دنیا میں آ کے مال و دولت جمع کرنے میں لگ جاتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جا سکتا، وہ خالی ہاتھ ہی قبر میں اترتا ہے۔ تو شاعر نصیحت کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ مال اللہ نے ہی ہمیں دیا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم تیسرے شعر کی طرف۔ زنداں میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ اچھا جی، اس شعر میں شاعر اپنے عشق کے جنونی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ عشق کے سفر میں اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ اب ان کے لیے لوٹنا ان کے ہاتھ میں نہیں، اور انہوں نے عشق کی حالت میں اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اور اب ان کو لوگوں نے پسند کرنا چھوڑ دیا۔ اچھا جی، زندان کا مطلب ہوتا ہے جیل، ٹھیک ہے جی۔ تو لوگ شاعر یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو محبوب ہے ان کی جیل میں گرفتار ہو گئے، مطلب ان کی محبت میں، جو ان کے محبوب کی محبت ہے وہ ایک جیل کی مانند ہے، تو وہ جیل میں بند ہے۔ تو آگے کہتے ہیں کہ یہ جو عشق کا جنون ہے اس کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ پتھر سر پہ ماریں یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائیں، اور کہتے ہیں کہ عشق کا جنون ہمارے موت پر ہی ختم ہوگا۔ ہمارا جو تیسرا شعر ہے اس میں لکھا ہوا ہے سنگ مداوا۔ سنگ کا مطلب ہوتا ہے پتھر۔ تو اس میں شاعر کہتے ہیں کہ جو میرے عشق کی جنون ہے اس کو صرف ایک ہی طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے، وہ ہے کہ میں اپنے سر میں اتنا پتھر ماروں کہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ اب چلتے ہیں چوتھے شعر کی طرف۔ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیدارگی کا۔ اس شعر میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں جو غم اور ستم آئے وہ قیامت کے دن سے بھی زیادہ مشکل ہیں، اور میں نے اپنی پوری زندگی غم و ستم میں ہی گزاری، اور میرے محبوب نے بھی میرے ساتھ ہمیشہ مجھے ایسے اسباب پیدا کرے جن کی وجہ سے میں ہمیشہ غم و ستم میں ہی آیا۔ تو کہتے ہیں کہ میری جو زندگی غم ہے
وہ قیامت کے دن سے بھی زیادہ مشکل۔ اور آگے کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ آگے چلتے ہیں 5ویں شعر کی طرف۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں، اس زندگی میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ میر آگے کہتے ہیں کہ سانس لینا یعنی زندگی گزارنا بھی ایسا نازک کام ہے کہ ہمیں ہر پل اور ہر لمحے احتیاط کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے کہتے ہیں یہ دنیا شیشہ بنانے کے کارخانے کی مانند ہے، یہاں ذرا سی جلد بازی انسان کو زخمی کر سکتی ہے، یعنی انسان اپنے مقام کو ڈبا سکتا ہے۔ اور یہاں پہ انہوں نے لکھا کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام۔ اس سے مراد ہے کہ ہمیں ہر چیز اور ہر کام کو کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس سے کیا برے اثرات پڑ سکتے ہیں اور اس سے کیا اچھا کام ہو سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اس مقطع کی طرف۔ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ اچھا جی، اس شعر میں آپ نے لفظ پڑھا ہوگا ٹک۔ ٹک کا کوئی لفظی معنی نہیں ہے، یہ بس شعر میں وزن بڑھانے کے لیے لکھا گیا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جگر سوختہ، اس سے مراد ہے غم سے بھرا۔ اس شعر میں شاعر یہ اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے میر کی خبر لو جو کہ غم سے بھرا ہوا ہے، کیا پتہ وہ انہی غم اور پریشانیوں میں لپٹا ہوا اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے۔ نیچے لکھا ہوا ہے کہ کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ چراغ کہتے ہیں جو لیمپس ہوتے ہیں، اور سحر کا مطلب ہوتا ہے صبح۔ تو جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو ہم اپنے چراغ بند کر لیتے ہیں، تو اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے میر کی خبر لو، کیا پتہ اس کی زندگی کا چراغ بھی بجھ نہ گیا ہو۔ تو یہاں پہ ہماری میر تقی میر کی دوسری غزل بھی ختم ہوتی ہے۔